دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں میرا سلام۔ پٹھوار کے نیلم شاہ مراد کی پیدائش کا قصہ عجیب ہے۔ کہتے ہیں شاہ مراد کی پیدائش سے قبل معروف بزرگ سیدن شاہ کا ڈیرا چکی کے مقام پر تھا، جہاں ان کے مریدوں کا جم گٹھا رہتا تھا۔ جس روز شاہ مراد پیدا ہوئے، سیدن شاہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا، اب میرا یہاں سے جانے کا وقت آ گیا ہے، کیونکہ اس جگہ کا مالک آ گیا ہے۔ اس روز انہوں نے اپنے ساتھیوں کو گاؤں کی طرف بھیجا کہ وہ پتہ لگائیں کہ کس کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے۔ ان کے ساتھی رات کے وقت مختلف گھروں کی خبر لینے چلے گئے۔ انہوں نے دیکھا ایک گھر میں روشنی ہے اور اندر سے بولنے والوں کی آوازیں آ رہی ہیں۔ یہ قاضی جان محمد کا گھر ہے۔ پتہ چلا قاضی صاحب کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے۔ جب ان کے ساتھیوں نے سیدن شاہ شیرازی کو یہ خبر سنائی تو انہوں نے کہا، وارث پیدا ہو گیا ہے۔ انہی سیدن شاہ کا مزار چوبہ سیدن شاہ میں واقع ہے۔ شاہ مراد کی جائے پیدائش خانپور، یہ پٹھوار کے خوبصورت ضلع چکوال کا علاقہ دھنی کہلاتا ہے۔ شاہ مراد کا ایک تعارف ایک صاحب کشف صوفی بزرگ کا ہے، دوسرا تعارف ایک ایسے شاعر کا ہے جنہیں اردو، فارسی اور پنجابی پر عبور حاصل تھا، جن کے ہاں تینوں زبانوں میں شاعری کے عمدہ نمونے ملتے ہیں۔ شاہ مراد کے کلام کی باقاعدہ اشاعت 1908 میں ہوئی اور ان کا کلامی مجموعہ گلزار شاہ مراد کے نام سے ہے۔ تصوف کی کچھ باتیں دنیاوی منطق کے دائرے میں نہیں آتی۔ کہتے ہیں شاہ مراد کی شخصیت میں ایک خاص کشش تھی، لوگ ان کی طرف کھینچے چلے آتے تھے۔ کہتے ہیں اہل علاقہ شادی کے موقع پر عقیدت کے اظہار کے طور پر دلہن کی ڈولی کو پہلے شاہ مراد کے تکیے پر لایا کرتے تھے۔ بعد میں پنجابی کے مشہور شاعر میاں محمد بخش اپنی کتاب سیف الملوک میں اس روایت کا ذکر یوں کرتے ہیں، مرا جن نے کیتے سخن مراداں والے، محبوباں دے کھنڈ لاون واہ مسداں دے چالے۔ پٹھوار کے چراغے عشق بابا فضل کلیامی اسلام آباد سے 40 کلومیٹر جرنیلی سڑک سے ہٹ کر ایک پرانا گاؤں کلیام آوان ہے۔ یہ ایک عام سادہ سا گاؤں، لیکن اس کی خاص بات یہ ہے کہ اس کی مٹی میں تصوف کے قافلے کا ایک گورے تابدار ماوِ خواب ہے، جس کے مزار پر آج بھی لوگ جوق در جوق آتے ہیں۔ یہ بابا فضل کلیامی کی آخری آرام گاہ ہے۔ کلیام کے بابا فضل کے عقیدت مندوں میں گوڑا شریف کے پیر مہر علی شاہ شامل تھے۔ ان کی سوانحیات مہر منیر میں بھی ان کا تذکرہ ہے۔ اس کہانی کا آغاز ان دنوں سے ہوتا ہے جب بابا فضل کے آباء و اجداد گجرات کے گاؤں میں رہتے تھے اور ان کے دادا حضرت شیخ ذکاء الدین تھے، جنہوں نے گجرات چھوڑ کر کلیام سیدہ میں رہائش اختیار کی۔ فضل 11 رجب 1191 ہجری کلیام سیدہ میں پیدا ہوئے۔ بابا فضل کا تذکرہ پٹھوار کے دیہات میں عام ملتا ہے۔ ان کے نفس کے مجاہدے کے قصے بچپن سے ملتے ہیں۔ کہتے ہیں تصوف کی دنیا میں روح کی پاکیزگی کے لیے بدن کو سخت آزمائشوں سے گزارنا پڑتا ہے۔ بابا فضل بھی تصوف کی اسی رائے پرخار کے مسافر تھے۔ پٹھوار کی گرمیاں میں ایک سیل، جسے پٹھواری زبان میں پڑی کہتے ہیں، بیٹھا کرتے تھے اور اسی
پر لیٹ جایا کرتے تھے۔ یہ بڑی گرمی سے تپ کر سلگ اٹھتی تھی۔ جب وہ اس سے اٹھتے تو ان کی جلد چرچرانے کی آواز آتی۔ سردیوں کے ٹھٹھرتے دنوں میں بابا جی کے اندر عشق کا دیکھتا لاؤ بے چین رکھتا۔ ان کے کہنے پر ایک مشکیزے سے یک بستہ پانی ڈالا جاتا اور ان کی زبان سے پٹواری زبان میں وہ اپنے الفاظ میں یوں کہتے، میں سڑی گیا تو میں بلی گیا۔ بابا جی کی تسکین کا مرکز پاک پٹن بابا فرید شکر گنج تھا، جہاں اپنے رفقا کے ساتھ جایا کرتے تھے۔ بابا فضل لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتے تھے اور اہل علاقہ ان پر سب کچھ نثار کرنے کو تیار رہتے تھے۔ اسی دوران کسی سے ایک فتویٰ لیا گیا کہ بابا فضل کا جنازہ پڑھنا جائز نہیں، اور یہ فتویٰ زور و شور سے پھیلایا گیا۔ جب کسی نے اس کا ذکر بابا جی سے کیا تو انہوں نے اطمینان سے جواب دیا، میری نماز جنازہ شریعت اور طریقت کا وہ شاہ سوار پڑھائے گا کہ سب کو شریک ہونا پڑے گا۔ بابا جی کو ایک شوق آخری دم تک رہا، یہ سما کا شوق تھا، جو سلسلہ چشتیہ کی ایک توانا روایت ہے۔ ایک دن انہوں نے وصیت کی کہ ان کے وصال پر ستار کا ساز بجایا جائے۔ مسلسل فاقوں اور جسم کو مشقت کے امتحان سے ڈالنے کی وجہ سے ان پر کمزوری غالب آنے لگی تھی اور دم رخصت قریب آ رہا تھا۔ پھر ایک رات کالیام عوام سے دور گوڑا میں پیر میر علی شاہ صاحب سوتے میں چونک کر اٹھ بیٹھے۔ وہ خواب بھی کچھ ایسا تھا جس سے ان کی نیند اچاٹ ہو گئی تھی۔ خواب میں انہوں نے دیکھا بابا فضل انہیں کہہ رہے ہیں کہ میرا وصال ہو گیا ہے اور جنازہ آپ نے پڑھانا ہے۔ پیر میر علی شاہ صاحب بے چین ہو گئے، اسی وقت کلیام کے لیے روانہ ہو گئے۔ یہ واقعہ سوانح عمری میرے منیر میں بھی درج ہے۔ جب وہ گاؤں کے باہر پہنچے تو بابا فضل کھڑے نظر آئے۔ پیر میر علی شاہ صاحب بے چین ہو گئے، مجھے تو آپ نے خواب میں آ کر بتایا تھا کہ آپ کا وصال ہو گیا ہے۔ بابا نے کہا، میں نے آپ کو صحیح بتایا تھا کہ میرا وصال ہو چکا ہے۔ میں یہ مناسب نہیں سمجھتا کہ آپ مجھے ملنے آئیں اور میں آپ کا استقبال نہ کروں۔ جب گاؤں میں اور ارد گرد کے علاقوں میں یہ خبر کہ بابا فضل کا وصال ہو گیا ہے، نماز جنازہ پیر میر علی شاہ صاحب پڑھائیں گے، تو لوگوں کا ایک جمع غفیر امڑ آیا۔ پیر میر علی شاہ نے گھوڑے پر بیٹھ کر صفیں درست کرائیں، بابا فضل کا جنازہ پڑھایا، اور بابا جی کو جب لحد میں اتارنے کا وقت آیا تو بابا جی کی وصیت کے مطابق ستار کا ساز بجایا گیا۔ آج بھی زائرین میلے میں دور سے آتے ہیں اور محفل سما سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ محمد بخش اقلیم عشق کا آفتاب اور خطہ پٹوار کا ایک ایسا سپود جس کا کلام آج ساری دنیا میں روحانی محفلوں میں پڑھا اور سنا جاتا ہے۔ میاں صاحب سیف الملوک میں اپنی قیامگاہ کا محل وقوع یوں بیان کرتے ہیں، جھیلم گاٹوں پربت پاسے میر پرد تھیں دکن، کھڑی ملک وچ لوڑن جڑے طلب بندے دی رکھن۔ اسلام آباد سے دینا کا فاصلہ تقریباً 93 کلومیٹر ہے۔ دینا سے کھڑی شریف جاتے ہوئے راستے میں بہت قدیم برکت کے
درخت نظر آتے ہیں۔ یہ اونچے نیچے ٹیلوں، پہاڑوں اور سبزب وادیوں کی سرزمین ہے، جہاں ہرے بھرے درخت، پہاڑی چشموں کا پانی اور ننھے منھے خوردرو خوش رنگ پھول کھلے ہوتے ہیں۔ موسم بہار کے موسم میں یوں لگتا ہے جیسے یہ وادی میں چراغ چل اٹھے ہوں۔ اس خطے میں ایسی کئی وادیاں ہیں، انہی میں سے ایک وادی کھڑی کی ہے۔ کھڑی کی وادی پیر شاہ غازی کا مسکن ہے، جو اپنے زمانے کے معروف بزرگ ہیں۔ اسی نسبت سے اس وادی کو کھڑی شریف کہتے ہیں۔ انہی کی نسل سے میاں محمد بخش ہیں، وہی میاں محمد بخش جو تصوف اور شاعری میں آفتاب بن کر چمکے۔ تقریباً 200 برس پہلے کی بات ہے، جب 1830 میں یہاں سے کچھ فاصلے پر ایک چھوٹے سے گاؤں چک ٹھاکرا میں میاں شمس الدین کے گھر ایک بچے نے جنم لیا، جسے عشق کی وادیوں کا سفر کرنا تھا، جس کا نام میاں محمد بخش تھا۔ میاں محمد بخش کی سیف البلوغ کا سفر عشق بیک وقت مجازی اور حقیقی محبوب کی تلاش کا سفر ہے۔ سچ کیا ہے، حقیقت تک رسائی کیوں کر ممکن ہے؟ میاں محمد بخش کی سیف الملوک انسان اور کائنات کے سربستہ رازوں کو سمجھنے کی کوشش ہے۔ میاں محمد بخش عقل و خرد کی تنگنائی سے نکل کر عشق اور جذبے کے اس گداز کے متلاشی ہیں، جو آخری شب کے آنسوؤں سے جنم لیتا ہے۔ جذبے کی شدت اور دل کی رقت سے پھوٹتے ہوئے یہ آنسو دلوں پر جمی گرد صاف کر دیتے ہیں اور دلوں میں چھپے خزانے چمکنے لگتے ہیں۔ عشق حقیقی اور عشق مجازی کا یہ تقابل میاں محمد بخش کی شاعری میں بار بار آتا ہے، جس میں مجازی عشق کا عارضی پن اور عشق حقیقی کا جادوانی تصور سامنے آتا ہے۔ وفاداری بشرط استواری اس سفر عشق کی روح ہے، جس کی ایرادات میاں محمد بخش کی سیف الفلوک میں ملتی ہے۔ میاں صاحب کے کلام میں ایک سوز، ایک سرور ہے۔ وہ زندگی کے کیسے کیسے سبق کتنے سادہ الفاظ میں بیان کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، صدا نہ باغ بلبل بولے، صدا نہ باغ بہاراں، صدا نہ ماپے حسن جوانی، صدا نہ صحبت یاراں۔ میں سوچتا ہوں یہ عشق اور عقیدت کی کیسی کہانی ہے، جس کا سہار زمان و مکان کی حدود سے آزاد ہے، جس کا کوئی انت نہیں، جو رہتی دنیا تک باقی رہے گی۔ وادی عشق کا سفر اختیار کرتے ہوئے میاں محمد بخش نے یہی تو چاہا تھا، اور یہی میری دعا ہے۔ لا پرید اجئی محمد، جگ وچ رہے کہانی۔